بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں بنی اسرائیل کا بچڑا پوجنے کا واقعہ، سامری کا انجام، بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو کوہ طور پر حاضری، بنی اسرائیل کی توبہ اور تورات پر عمل کا عہد پورا نہ کرنے پر بنی اسرائیل پر سختی، یہ سب کچھ بتایا جائے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مکمل معلومات حاصل کیجیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے تو ان کے جانے کے 30 دن بعد سامری نے بنی اسرائیل سے وہ تمام زیورات جمع کر لیے جو قبطیوں نے ان کے پاس بطور حفاظت رکھوائے تھے، یا بنی اسرائیل نے اپنی عید کے دن قبطیوں سے استعمال کی خاطر لیے تھے، اور فرعون کی اپنی قوم سمیت ہلاکت کے بعد واپسی کی صورت نہ رہی تھی تو یہ زیورات بنی اسرائیل کے پاس تھے، اور سامری کی حیثیت لوگوں میں ایسی تھی کہ اس کی بات کو اہمیت دی جاتی اور عمل کیا جاتا۔ سامری چونکہ سونا ڈھالنے کا کام کرتا تھا، اس لیے اس نے تمام سونا چاندی ڈھال کر اس سے ایک بے جان بچڑا بنایا۔ پھر سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سم کے نیچے سے لی ہوئی خاک اس بچڑے میں ڈالی تو اسے کے اثر سے وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو گیا، اور بقول دیگر وہ سونے ہی کا بچڑا تھا اور گائے کی طرح ڈکارنے لگا۔ یہ شعبدہ اور خلاف عادت امر لوگوں کے لیے اس قدر متاثر کن ثابت ہوا کہ اس کے بعد سامری نے جو لوگوں کو گمراہ کن پٹی پڑھائی تو اس کے بہکانے پر بنی اسرائیل کے 12,000 لوگوں کے علاوہ بقیہ سب نے اس بچڑے کی پوجا کی۔ آج بھی مشرک و بت پرست لوگ اپنے بتوں کے حوالے سے شبہے دکھا دکھا کر اپنی قوم کو بت پرستی پر لگائے رکھتے ہیں۔ یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا تھا کہ یہ لوگ اتنے بے وقوف اور کم عقل تھے کہ اتنی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ بچڑا نہ تو ان سے سوال جواب کی صورت میں کلام کر سکتا ہے، نہ ان کی کوئی رہنمائی کر سکتا ہے، تو یہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ حالانکہ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ رب وہ ہے جو قادر مطلق، علیم، خبیر اور ہادی ہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی مناجات سے مشرف ہو کر کوہ طور سے اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تو چونکہ اللہ پاک نے انہیں خبر دے دی تھی کہ سامری نے ان کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام بہت زیادہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ آپ کا غصہ سامری اور اپنی قوم کے جاہلوں پر تھا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، کیونکہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ انہیں سامری نے گمراہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا، اور بقیہ لوگوں نے روکنے میں پوری کوشش نہ کی۔ تم لوگوں نے جلد بازی کی اور حکم خداوندی آنے کا بھی انتظار نہیں کیا جو میں لینے گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کا ایسی بدترین معصیت میں مبتلا ہونا نہایت شاق گزرا تھا۔ تب حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، میں نے قوم کو روکنے اور ان کو وعظ و نصیحت کرنے میں کمی نہیں کی، لیکن قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع
نہ دو اور میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جس سے وہ خوش ہوں اور مجھے ظالموں کے ساتھ شمار نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا عذر قبول کر کے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی خاص رحمت میں داخل فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا آپ علیہ السلام نے اس لیے مانگی کہ دوسرے لوگ یہ سن کر خوش نہ ہوں کہ بھائیوں میں چل گئی، اور اس کے ساتھ یہ وجہ بھی تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا غم و افسوس ختم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بچھڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو دینی حمیت و غیرت کی وجہ سے شدید غضبناک ہوئے اور عجلت میں تورات کی تختیاں زمین پر رکھ دیں تاکہ ان کا ہاتھ جلدی فارغ ہو جائے۔ اسے قرآن پاک میں ڈالنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس ڈالنے میں کسی بھی طرح کا تورات کی تختیوں کو بے حرمتی مقصود نہ تھی، اور وہ جو منقول ہے کہ بعض تختیاں ٹوٹ گئیں، یہ اگر درست ہے تو وہ عجلت میں زمین پر رکھنے کی وجہ سے ہوئی ہوں گی، نہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غرض تھی اور نہ ہی ان کو یہ گمان تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ یہاں پر صرف دینی حمیت و غضب کی وجہ سے جلدی میں ان تختیوں کو زمین پر رکھنا مراد ہے۔ دعائے مغفرت امت کو تعلیم کے لیے ہے، ورنہ انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اس دعا میں شامل فرمایا، تاکہ حالانکہ ان سے کوئی کوتاہی سرزد نہ ہوئی تھی، نیز اس دعا میں حضرت ہارون علیہ السلام کی دل جوئی اور قوم کے سامنے ان کے اکرام کا اظہار بھی مقصود تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے سامری، تو نے ایسا کیوں کیا؟ سامری نے کہا، میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے نہ دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں پہچان لیا، وہ گھوڑے پر سوار تھے۔ اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان کے گھوڑے کے نشانے قدم کی خاک لے لوں، تو میں نے وہاں سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے اپنے بنائے ہوئے بچھڑے میں ڈال دیا۔ میرے نفس نے مجھے یہی اچھا کر کے دکھایا، اور یہ فعل میں نے اپنی ہی نفسانی خواہش کی وجہ سے کیا، کوئی دوسرا اس کا باعث و محرک نہ تھا۔ سامری کا بائیکاٹ کر دیا گیا اور لوگوں پر اس کے ساتھ ملاقات، بات چیت، خرید و فروخت حرام کر دیا گیا، اور اگر اتفاقاً کوئی اس سے چھو جاتا تو وہ اور چھونے والا دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ وہ جنگل میں یہی شور مچاتا پھرتا تھا کہ کوئی مجھے نہ چھوئے، اور وہ وحشیوں اور درندوں میں زندگی کے دن انتہائی تلخی اور وحشت میں گزارتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ گائے کی پوجا کرنے والوں کو معافی دلوانے کے لیے 70 آدمی ساتھ لے کر کوہ طور پر حاضر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر گروہ سے 6 افراد منتخب کر لیے۔ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، اور جب ہر گروہ میں سے 6 آدمی چنے تو وہ بڑھ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجھے 70 آدمی لانے کا حکم ہوا ہے اور تم 72 ہو گئے ہو، اس لیے تم میں سے 2 آدمی یہی رہ جائیں۔ تو وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، راہ جانے والے کو جانے والے کی طرح ہی ثواب ملے گا۔ یہ سن کر حضرت کالب اور حضرت یوشع رہ گئے،
اور کل 70 آدمی آپ کے ہمراہ گئے۔ یہ 70 افراد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہ کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روزہ رکھنے، بدن اور کپڑے پاک کرنے کا حکم دیا۔ پھر ان کے ساتھ طور سینا کی طرف نکلے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہیں ایک بادل نے ڈھانپ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اس میں داخل ہو گئے اور سب نے سجدہ کیا۔ پھر قوم نے اللہ پاک کا کلام سنا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے سارے جو حکم دیا وہ تو توبہ کے لیے اپنی جان دینا تھا۔ جب کلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد بادل اٹھا لیا گیا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، توبہ میں اپنی جانوں کو قتل کرنے کا جو حکم ہم نے سنا، اس کی تصدیق ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ پاک کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں شدید زلزلہ نے آ لیا اور وہ تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ یہ تو نہیں ہے مگر تیری طرف سے آزمانا، تو اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو عن قریب میں اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس دعا کے بعد اللہ پاک نے ان مردوں کو زندہ فرما دیا اور یہ واپس بنی اسرائیل کے پاس لوٹ آئے۔ یہ واقعہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفارش کرنے کی ایک مثال ہے اور نبی کی شفاعت حق کو ثابت ہے۔ اس سے دنیا و دین کی آفتیں ٹل جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کی سفارش فرمائی جو ان کے کام آئی۔ جب بنی اسرائیل کو معلوم ہوا کہ ان کے لیے توبہ و معافی کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں اور مجرم راضی خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں، تو وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور صبح سے شام تک 70,000 قتل ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ حق میں ان کی معافی کی التجا کی۔ اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور باقی بخش دیے گئے۔ قاتل و مقتول سب جنتی ہیں۔ شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک سے بغاوت کر رہا ہے، اور جو اللہ پاک کا باغی ہو اسے قتل کر دینا ہی حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہے۔ دنیا کے عام ممالک میں یہ قانون نافذ ہے کہ جو اس ملک کے بادشاہ سے بغاوت کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون کو انسانیت کے تمام علمبردار تسلیم کرتے ہیں اور اس کے خلاف کسی طرح کی کوئی آواز بلند نہیں کرتے۔ جب دنیوی بادشاہ کے باغی کو قتل کر دینا انسانیت پر ظلم نہیں، تو جو سب سے بادشاہوں کے بادشاہ اللہ پاک کا باغی ہو اسے حاکم کی طرف سے قتل
کر دیا جانا کس طرح ظلم ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ وہ تورات کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے، لیکن انہوں نے عہد پورا کرنے کی بجائے احکام تورات کو بوجھ سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے خود ہی بڑی التجا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی آسمانی کتاب کی درخواست کی تھی جس میں قوانین شریعت اور آئین عبادت مفصل مذکور ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بار بار اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، اور جب وہ کتاب عطا ہوئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنا عہد پورا نہ کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ پاک سے کیا ہوا عہد توڑا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک پہاڑ جس کی مقدار لمبائی چوڑائی میں ان کے لشکر کے برابر تھی اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے سروں کے قریب کر دیا، اور ان سے کہا گیا کہ تورات کے احکام قبول کرو ورنہ یہ تم پر گرا دیا جائے گا۔ پہاڑ کو سروں پر دیکھ کر سب کے سب سجدے میں گر گئے اور ماننے کو تیار ہو گئے۔ قرآن پاک میں ہے، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ ان کے اوپر بلند کر دیا گویا وہ سائبان ہے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ان پر گرنے ہی والا ہے، اور ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پہاڑ کا سروں پر معلق کر دینا اللہ پاک کی قدرت کی قوی دلیل ہے، جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے رسول ہیں اور ان کی اطاعت اللہ پاک کو مطلوب ہے، اور یہ اطمینان ان کو ماننے اور عہد پورا کرنے کا اصل سبب ہے۔ یاد رہے کہ دین قبول کرنے پر جبر نہیں کیا جا سکتا، البتہ دین قبول کرنے کے بعد اس کے احکام پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کسی کو اپنے ملک میں آنے پر حکومت مجبور نہیں کرتی، لیکن جب کوئی ملک میں آ جائے تو حکومت اسے قانون پر عمل کرنے پر ضرور مجبور کرے گی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید معلومات فراہم کی جائیں گی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے، سننے، لائک اور شیئر کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ بھی اس ثواب جاریہ میں اپنا حصہ شامل کر سکیں اور ایسی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یا اللہ پاک میرے والدین اور ساری امت کی بے حساب بخشش فرما، آمین ثم آمین۔